شہزادی مینا ایک خوبصورت اور رحم دل لڑکی تھی۔ اس کی جانوروں کے ساتھ بہت دوستی تھی، اسی لیے اس نے جنگل میں ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ وہاں اس نے بہت سے جانور پال رکھے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ان کے کھانے پینے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں گزارتی تھی۔ جنگل کے ساتھ ایک تالاب بھی تھا جس کا پانی شہزادی پینے اور نہانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی کہ اچانک اس کی پیاری سی دنیا کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک روز کسی ریاست کا بادشاہ وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے آ دھمکا۔ اسے مینا کا ایک پالتو مور پسند آ گیا۔ وہ مور شہزادی کو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ بادشاہ مور کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ روتی رہی، چلاتی رہی مینا کہ یہ میرا مور ہے، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور مور کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزادی مینا نے آس پاس کے لوگوں سے اپنا مور واپس لانے کے لیے مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی مینا کی مدد نہ کی۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر آخرکار شہزادی اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ کرنے لگی اور اپنے تمام جانوروں اور تالاب کو ساتھ لے کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے شہزادی اور اس کے تمام ساتھیوں کو جیل میں قید کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان سب پر موٹے موٹے چوہے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے اپنی ایک وفادار بلی کو بلایا اور اسے چوہے کھانے کا حکم دیا تو وہ بلی سارے چوہوں کو ہڑپ کر گئی۔ اگلی صبح بادشاہ نے شہزادی اور اس کے ساتھیوں کو صحیح سلامت دیکھا تو ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب پر ہاتھی چھوڑ دیے جائیں، مگر مینا نے اپنی خاص چیونٹی کی مدد حاصل کی جس نے ہاتھی کی سونڈ میں گھس کر اسے مار ڈالا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی مینا کو میرے پلنگ کے ساتھ باندھ دو اور کھانا پینا مت دو، اچھا ہے یہ بھوکی مر جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کو مینا نے اپنے ساتھی تالاب کو بلا لیا جو بادشاہ کو پلنگ سمیت بہا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوف سے چلانے لگا اور اس نے فوری طور پر مور کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ شہزادی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جنگل میں آ گئی اور سب وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پھر شہزادی اپنے مور کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔